اچھا جی، یو ایس ہسٹری والوں کا ایک سوال رہ گیا تھا، مسلم پرسپشن. یہ بھی فلپ مارگلس کی کتاب میں، اس پہ بھی 2 پیج موجود ہیں، وہ بھی میں ساتھ سورس ابھی آپ کے گروپ میں مینشن کروں گا. مسلم پرسپشن ڈیولپ کیسے ہوا؟ تو جناب اس کی 2 بڑی ریزنز ہیں. ایک تو ہے کہ 1970s میں جس طرح سوشل اینڈ اکنامک ٹرانسفارمیشن یہ پورے ویسٹ میں ہو رہی تھی، لیکن مسلم ورلڈ میں اس کی پیس بہت سلو تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی، بیکاز آف مسلم ڈکٹیٹرز. مسلم ڈکٹیٹرز نے ایک بہت زیادہ اینٹی امریکن فریم ورک 1970s میں چلایا اور اپنی عوام کو سوشو اکنامک ٹرانسفارمیشن نہیں ہونے دی. تو ایک پھر ویسٹ کا اور مسلم ورلڈ کا بہت زیادہ گیپ سوشو اکنامک کانٹیکسٹ میں ڈیولپ ہوا. اور کیونکہ جو ریٹورک اینٹی امریکن چلایا گیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلم ورلڈ میں کہ جناب ہماری پیچھے رہ جانے کا سارا مسئلہ ہی امریکہ نے ہمیں ترقی نہیں کرنے دی. بٹ دا ریالٹی از کہ جناب ان ڈکٹیٹرز نے مسلم ورلڈ میں سوشو اکنامک ٹرانسفارمیشن نہیں ہونے دی. دوسرا اسی کانٹیکسٹ میں پھر 1970s کی جو آئل پرائس ہے خاص طور پر، مگر 2 4 5 مسلم کنٹریز ہیں جن کو تیل کی قیمت بڑھانے کا فائدہ ہوا. باقی بلک آف دا مسلم کنٹریز اینڈ مسلم کمیونٹیز وہ تو پھر لون کا شکار ہو گئے نا، یہ لون ٹریپ کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی اکانومیز بہتر نہیں ہو سکی. اور کیونکہ یہ ساری آئل پرائز اور سب کچھ جو ہے وہ بریٹن ووڈ ماڈل کے کلیپس کی وجہ سے ہوا، اور وہ امریکنز نے ظاہر کروایا. تو جناب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے ان قرضوں میں اور ساری چیزوں میں پھنسایا گیا، ہمیں آئی ایم ایف کے ٹریپ میں پھنسانے والے ہی امریکنز. سو یہ ایک جو مسلم پرسپشن کا کانٹیکسٹ یہ. دوسری طرف جو ایک اور آتھر ہے برنارڈ لوئس، دی کرائسس آف اسلام، وہ کہتا ہے جی امریکنز کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے کہ امریکنز اس پیرلل نیشنلزم کو نہیں سمجھ سکے جو مسلم ورلڈ میں آپریٹ کرتا ہے. یعنی ایک طرف مسلم ورلڈ اپنے ملک اپنی ٹیریٹری کے ساتھ ان کی لائلٹی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ان کی مکہ مدینہ کے ساتھ لائلٹی ہوتی ہے، ایک پیرلل نیشنلزم چلتا ہے. سو امریکنز اور امریکن پالیسی میکرز اس پیرلل نیشنلزم کے سینٹیمنٹ کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے. سو ریزلٹنٹلی جب وہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی پیس پروسیس کے لیے اپنے آپ کی انوالومنٹ کرتے ہیں تب ایشو، جب وہ مڈل ایسٹ میں کوئی بیسز بناتے ہیں تب ایشو. صحیح ہے جی. سو جناب وہ اس پیرلل نیشنلزم کو نہیں سمجھ پائے، جس کی وجہ سے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس جو ہے وہ موجود ہے. لیکن تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پھر کلیش آف سیولائزیشن کا جو فریم ورک ہے کہ ویسٹ نے پوسٹ کولڈ وار میں اپنی ویلیوز جو باقیوں پر امپوز کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں جناب پھر اسلامک سیولائزیشن اس سے پھر بلو بیک آئے ہیں جی. تو یہ فریم ورک کے مسلمز کا جو پرسپشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ لارجلی وہ مسلمان سکیپٹک ہیں جی. اوور آل اکراس دا گلوب لارجلی وہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، امریکہ از ریسپانسبل. اور یہی فریم ورک، یہی پرسپشنز ہی 9/11 کے ٹائم پہ سامنے آ گئی. اور 9/11 کے بعد جس طرح پھر مسلم ورلڈ پہ سختیاں ہوئیں، 33 کنٹریز ہیں تقریباً جن کو انہوں نے جو ہے وہ بڑی سخت سکروٹنی رکھتے ہیں ان کی امیگریشن سے ریلیٹڈ. ان میں جناب ایک نارتھ کوریا، باقی سارے مسلم کنٹریز ہیں. صحیح جی. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو مسلمز ہیں ان کے لیے ایشوز، مور دین 6000 جو ہے وہ کیسز مختلف مسلمانوں پہ بنے. ٹرائل اور آگے کے پروسیجر تو بہت کم ہوئے، لیکن بہت زیادہ کیسز بنے. وہ جاب لوز کر گئے، سوسائٹی میں ان کا امیج ٹارنش ہو گیا. بعد میں ریلیز تو ہو گئے، لیکن ان کا وہ جو ٹائم ضائع ہو گیا، اور جو پھر جابز ختم ہو گئیں، اور جو سوسائٹی کے میں ان پہ شکوک و شبہات آ گئے. تو امریکنز کی پوسٹ 9/11 پالیسیز نے بہت زیادہ جو ہے وہ گیپ کریٹ کیا. حالانکہ بڑی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں.
آپ نے کہیں پر بھی ماسک بنانی ہے، آپ کو کسی طرح کی کوئی قدغن کوئی نہیں، کسی بھی طرح کی آپ نے ریلیجیس پروپوگیشن کرنی، کسی بھی طرح کی کوئی آپ پر سختی کو نہیں. سمجھ آ رہی جی؟ آپ کے جو ریلیجیس سینٹرز ہیں، ان ریلیجیس سینٹرز میں کسی بھی طرح کی اکیڈیمک ڈیبیٹس پہ کوئی پابندی کوئی نہیں. لیکن یہ جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں، یہ سارے کے سارے یہ نظر ہی نہیں آتے، بیکاز آف 9/11، بیکاز آف دس کلیش ریلیٹڈ انوائرمنٹ، بیکاز آف اینٹی امریکن سینٹیمنٹ. تو پازیٹیو آسپیکٹس بھی. سو اس فریم ورک میں سوال نہیں، سورس میں اس کا ساتھ ابھی جب یہ ریکارڈنگ اپلوڈ کروں گا، یہ دونوں سوالوں کا جو آخری 2 سوال تھے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا.